یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رحمت للعالمین آپ دیکھ رہے ہیں۔ بلا شبہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات پاک اتنی عظیم آپ کی سیرت پاک ہے کہ اس کے پہلو اور ان کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا، اتنا کامل بنایا، اتنا زبردست بنایا کہ آپ کے چہرے کی بات کریں تو تھک جائیں، آپ کی آنکھوں کی بات کریں تو تھک جائے، آپ کے مبارک دانتوں کی بات کریں تو تھک جائیں، مبارک لبوں کی بات کریں تو بات ختم نہ ہو، مبارک بالوں کی تعریف کرتے رہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں، مبارک سینے کی کشادگی کی بات کریں تو بولنے والا جو ہے اپنے بیان میں وہ طاقت نہ پائے کہ مبارک سینے کی طاقت کو بیان کر سکے، مبارک قدموں کی بات کریں، مبارک پنڈلیوں کی بات کریں، مبارک لباس کی بات کریں، مبارک جبے کی بات کریں، مبارک امامے کی بات کریں، مبارک نعلین کی بات کریں، مبارک پسینے کی بات کریں، کس چیز کی بات کریں محبوب کی کہ جس کی تعریف ختم ہو سکے؟ ارے نہیں، ہم میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم میں تو وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف کو کما حقہ بیان کر سکیں، کہ جن کی تعریف خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، جن کی تعریف رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، پھر بندہ کیا ان کی تعریف کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ ہم کیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال رحمت کو بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن کوشش کرتے ہیں تاکہ برکتیں تو حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کما حقہ کسی چیز کو نہیں کیا جا سکتا تو بالکل ہی نہ کیا جائے۔ نماز پڑھنا کامل طور پر پڑھنا یہ ضروری ہے اور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، البتہ اگر ہم کامل نہیں پڑھ سکتے تو پڑھتے تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچ کر نماز ہی نہ پڑھے کہ میں یار کامل نہیں پڑھ سکتا، تو نماز پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کامل نماز کی طرف آئے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ذکر محبوب کے کمال کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی کرتے رہے، اولیاء کاملین بھی کرتے رہے، مشائخ عاملین بھی کرتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کوشش جاری رہے گی، اور سب آخر میں یہی کہیں گے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کے لیے الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ آپ کی تعریف کو کما حق و بیان کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی ہمہ جہت شخصیت سے ہم بہت سارے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کا کچھ سلسلہ رہے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے، میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے کچھ آغاز فرمائیں، لے کر چلیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رنج اعدا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں، آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی دوست۔ پیارے آقا کے حلم، بردباری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مبارک انداز ہیں، معاف کر دینا اور دشمن کو بھی سینے سے لگا لینا، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کچھ اس میں عرض کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کے شعر سے مدنی مشورہ کو یاد آ گیا، اس میں ایک یہی حلم و برداشت اور موضوع چلا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ جس قدر جہالت کا برتاؤ
بڑھتا اس قدر آپ کا حلم بڑھتا، یعنی ایک بردباری، قوت برداشت، اور یوں سمجھے کہ وہ اخلاقیات کی مزید اس کا ظہور ہوتا، اخلاق کریمہ کا۔ بڑھتا سے کیا مراد ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، جیسے نا اگر ہم ہماری بات کرتے ہیں تو اس کو آپ لیں برداشت، بردباری اور حلم، اور اس کو لیں جہالت اور بدتمیزی، بد اخلاقی، صحیح، یہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں نے سیدھے کی طرف رکھا، اس کو میں نے الٹے کی طرف رکھا، صحیح ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص میں حلم بھی ہے، برداشت بھی ہے، جیسے آپ اور ہم اپنی بات کریں تو اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی یا کوئی اس طرح کا زیادتی کرے گا تو ابھی فی الحال ہم یہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اور اس کی بدتمیزی یہاں سے شروع ہوئی ہے، ہمارا حلم برداشت ادھر ہے، بدتمیزی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ بدتمیزی بڑھتی جائے گی نا، ہمارا برداشت اور ہمارا حلم جو ہے نا ڈاؤن ہوتا جائے، وہ نیچے آتا رہے گا۔ جب یہاں تک پہنچے گا نا، بولیں گے دیکھ اب بس ہے، یہاں تک ہم بھی مسکرا رہے تھے، صحیح، ارے نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلے معاف کر دو یار۔ آہستہ آہستہ ہم جب یہاں تک پہنچے گا، وہ یار دیکھ اب بس، ہاں بہت ہو گیا، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ پھر اس نے مزید بڑھایا تو ہم اور نیچے آئیں گے، ہم نے کہا دیکھ اب کیا بولا نا، تو پھر میں بھول جاؤں گا سب کچھ، اور یہ کرتے 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 پھر ہم ادھر آ جاتے ہیں، اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کر رہے ہیں، بلکہ ایسے بات زیادتی کر لیتے ہیں۔ صحیح، یہ ہم اب سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو ہم اس طرح معیار میں نہیں لے سکتے، صحیح، مگر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہوا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہے کہ قرآن یہ اخلاق کریمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کچھ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جیسے کہ یہ حلم، برداشت، اب اگر کسی نے یہاں سے جہالت کا برتاؤ شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حلم و برداشت ہے نا، یہ یوں نہیں آتا، یہ یوں جہالت بڑھ رہی ہے، یہ حلم بڑھ رہا ہے، یہ جہالت بڑھ رہی ہے، حلم بڑھ رہا ہے، یہ جہالت بڑھ رہی ہے، یعنی کوئی جہالت میرے آقا کے حلم کے برابر، مطلب حلم کو نیچے نہیں لا سکتی، کہ جتنی جہالت بڑھاتا جائے گا نا، اتنا حلم مصطفیٰ، برداشت مصطفیٰ، عفو درگزر مصطفیٰ، کوئی خذل عفو ان کی تو بیان ہوا نا۔ تو یہ چیز ہے، یہ صرف یہ اچھے سے اچھا آدمی جس کو ہمارے معاشرے میں آپ سب سے اچھے سے اچھا بھی کہہ لینا، وہ بھی نیچے آئے گا ایک اسٹیج پر آ کر۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے نا، بالکل۔ یہ اچھا، یہ خصوصیت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ٹھیک ہے، شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا ہے، کسی اور میں ہو تو شے کا خاصہ نہ رہے، اس کو خاص طور پہ خصائص مصطفیٰ میں ذکر کیا جاتا ہے، خصائص کبریٰ میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا تو نیچے ہی آنا ہے، پر نیچے آنا چلو نیچے آئے گا، لیکن اس کی اسپیڈ تو کم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے قبل کہ یہ برابر پہنچے، اس کی جہالت ختم ہو چکی ہو، یہ بدتمیزی سے نکل چکا ہو، اور ہمارا حل، ہماری بردباری، ہمارا برداشت یہ اپنی جگہ پر باقی رہا ہوا ہو، اور ہم مطلب کہ اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں۔ تو یہ جو ہے نا برداشت، یہ ہے ٹاپک۔ اب آپ شعر پڑھیں، یہ والا جو ہے، ہاں، رنج آدھا رنج آدھا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شک باہی دوست۔ یعنی جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی ایسے کرتا ہے تو وہ اسے بھی اس لیول پہ لانا چاہتا ہے، لیکن پیارے آقا کا تو حلم اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اور پریشان کہ انہیں لاؤ کیسے اپنی طرف، اور شیطان تو خاک ڈالتا ہوگا سر۔ تو یہ بہت سیکھنے کا ہے۔ صحیح فرمایا، لیکن یہ نیچرل بھی تو ہے نا کہ بندہ جب کوئی غصے سے بات کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آخر کب تک
انسان برداشت کرے گا. تو اس کو سنبھالا کیسے جائے؟ آپ نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے اشفاق بھائی، روکنی اشفاق چاہیے، بھائی، طریقہ بھی بتائیں نا. علمی کوئی آپ سے معاملہ کر رہا ہے تو اس کا جواب علمی ہوگا. اگر کوئی جہالت کا معاملہ کرتا ہے تو جواب جہالت ہوگا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قالوا سلام. تو اصل میں جہالت کا جو جواب دینے بیٹھتے ہیں نا، خود ان کو علم کی ضرورت ہے. جہالت کا اشفاق بھائی بیسیکلی کوئی جواب نہیں ہے. ایک آپ کی اپنی مطلب کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ بیچارہ مطلب کہ اس کو ہے ہی نہیں، اس کو کیا بات کر رہے ہیں؟ جاہل سے کیا بات کرو گے آپ؟ جاہل سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. جاہل سے بات کرنے کے لیے کہ ہم جاہل بنیں گے. عالم سے بات کرنی ہے تو آپ کو علم بڑھانا پڑے گا. جاہل سے بات کرنے کے لیے ہم جہالت بڑھائیں گے؟ نہیں بڑھاتے. یہ تو یہ قرآن کریم میں بالکل خوبصورت ہمارے بدے دے دیا کہ سلام متارکت کیا کہلاتا ہے. بالکل یہ کہہ رہے تھے یہ مطلب آپ الگ ہو جائیں، اسے ختم کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہلوں سے اعراض کرو. جاہل سے اعراض کرو، اور مطلب کہ اس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہوتا. سب پتہ ہے پھنستے کدھر ہیں؟ ہم پھنستے ہیں جیتنے کے عنوان پر. ہم تو جاہل سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. جاہل سے نہیں جیت سکتے آپ. وہ جاہل ہے، اس نے سیکھا ہے 2 2 5 ہے. آپ اس کو 1000 لوجک سمجھا دو نا 2 2 4 ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ تو سیکھا ہے 2 2 5 ہے، تو وہ مانے گا کیسے؟ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ مطلب 2 2 4 بھی کوئی گنتی میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اس نے میتھمیٹکس الگ پڑھی ہے، آپ کی میتھمیٹکس الگ ہے. تو جب مجھے یاد ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک مسئلہ چلا تھا، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امیر سنت سے، وہ مسجد کے اندر کوئی خطابت وغیرہ کی اس کی ترکیب ہوگی، اس نے امیر سنت سے آ کر اس موضوع پر بحث کی. فیضان مدینہ ہے. تو بحث کرتے کرتے اس موضوع پر اب قریب تھا کہ وہ شخص معاذ اللہ کوئی کفر بک دیتا. امیر سنت تو عالم ہے، بے شک آپ سمجھ گئے کہ یہ اگر اس کو مطلب میں لے کر چلا تو یہ معاذ اللہ اس کے تو ایمان کے مسئلے ہو جائیں گے. تو آپ نے جیسے کہ کہتے یار بھائی آپ جیتے میں ہارا، بس اچھا آپ جیتے میں ہارا، یعنی اس کو کلوز کرانا ہے. وہ جو واپس گیا تو جا کر اپنی مسجد میں جا کے خطاب کرنے لگا میں الیاس قادری سے جیت کر آ گیا ہوں. تو یہ ہم کو پتا چلا کہ بھائی کیا ایسی بحث ہو گئی تو جیت کے نعرے لگا رہا ہے. تو اب ایسے لوگوں کی جیت ایسی ہوتی ہے. اصل تو جیتی وہ شخصیت تھی کہ جس نے اس کو جانے دیا کہ یعنی بیچارہ مطلب کہ اس کو تو ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے. ہم جو بعض اوقات پھنستے ہیں نا، علمی طبقہ بھی اگر ہمارا کہیں پھنستا ہے نا تو وہ جاہلوں سے بحث کرنے پھنستا ہے. اس پہ میرے کو ایک واقعہ یاد آیا اشفاق بھائی. ہمارے ایک مبلغ کا واقعہ ہے. اس کی ہے نا اس کے ایک رشتہ دار کے ساتھ ٹھن گئی، بحث ہو جاتی ہے. وہ رشتہ دار جو تو اس کا تھا، وہ مجھے پتا ہے وہ کون ہے. تو وہ نہ نمازی کچھ بھی نہیں، نہ بالکل اسلام و دین سے کوئی اتنا قرب نہیں تھا اس کا. اور وہ ہمارا جو مبلغ تھا اس کی میں آپ کو حکایت بیان کر رہا ہوں. اب وہ اس سے بحث میں تو دونوں نے چلانا شروع کر دیا. چلاتے چلاتے جو نا اس کا جو رشتہ دار تھا نا جو دین سے دور تھا، اس سے بریک مارا نا، اس سے بریک مار کے اس نے کچھ اس طرح کہا ہو کہ یار آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یوں ہاں اچھا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں بھول نہیں کر رہا کہیں تو بھائی میں تو نہ نمازی ہوں نہ دیندار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں جو کر رہا ہوں نا چیخ چلا رہا ہوں تو میرے کو تو آتے دین وین کا کچھ نہیں ہے. تم تو دیندار آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں لڑ رہے ہو چیخ رہے ہو؟ تم نرمی سے میرے کو سکھاؤ، نرمی سے میرے کو سمجھاؤ. اب آپ بتاؤ کیا اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ جیتا وہ تو پانی ہو گیا ہوگا نا کہ یار یہ تو میرے کو سکھا رہا ہے کہ سکھانا چاہیے. الٹی آ گئی. بعض اوقات ہوتا ہے ایسی بحثیں، ایسی لڑائی، ایسا جھگڑا، پھر چیختے. ارے بھائی کیا ہے؟ وہ کوئی چیخنا چلانا اور مطلب اس طرح کا گفتگو میں فحش کلام کرنا، کوئی اس طرح غیر اخلاقی کلام کرنا، کوئی کمزور باتیں کرنا، یہ کیا ایک مذہبی شخص کو، ایک مبلغ، اور اگر بالفعل وہ عالم ہے اور وہ واعظ ہے، مطلب ایک مبلغ ہے، بیان کرتا ہے، خطیب ہے، کہ اس کو یہ تھوڑی کوئی زیب دے گا کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے کہ جس کے بارے میں مطلب لوگ چکنے رہے یار اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے.
اسی کو کنٹینیو اگر کریں تو یہاں سے بہت اچھا ایک پوائنٹ بھی ملے گا. ہم مدنی مشورے میں شریک تھے, آپ ہی مدنی مشورہ لے رہے تھے, تو مدنی مشورے میں آپ نے کچھ پوچھا ہوگا نا کہ کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر, کوئی کسی جگہ کی بات ہو رہی, تو ایک ذمہ دار نے کہا کہ 1500 ہوں گے, تو دوسرا کہا نہیں 1700-1800 ہوں گے. وہ بات دونوں کی تقریباً, تو آپ نے پھر اس پہ پکڑ لیا کہ یار یہ مطلب 1500 1700-1800 بات وہ تقریباً سیم ہی کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم جو ہے نا ان ڈیجٹس میں بھی بحث کرنے لگے, نہیں اتنے نہیں ہوں گے, 3000 ہوں گے, 4000. امام غزالی نے جی یہیں پر بھی میرا کی بحث آپ نے کی تھی. وہ احیاء العلوم تو آپ کے پاس شاید تھی, آپ نے نکالی آئی پیڈ سے, پھر وہ آپ نے پورا میرا کا بیان کیا. تو مجھے یہاں پر وہ بات یاد ہے کہ یہ بحث کلچر, بحث پر بحث ہو رہی ہے. امام غزالی علیہ رحمان نے اس کو لکھا ہے جھگڑا. ایک ہے جدال, ایک ہے میرا, دونوں جدال الگ ہے, میرا الگ ہے. میرا الگ. اور یہ اس کو امیر سنت کی جو ایک عظیم الشان لغت ہے, جو آپ کی اپنی لغت ہے, بات بڑے خوبصورت جملے نا امیر سنت بیان فرماتے جو عموماً کتابوں میں نہیں ملتے. وہ لفظہ پائی. لفظہ پائی. ایک ہے ہاتھا پائی نا, صحیح, اور ایک ہے لفظہ پائی. لفظہ پائی آپ بعضوں کو دیکھیں گا, آپ بولے گا یار یہ اتنا سلجھا ہوا, پڑھا لکھا, سمجھدار اور دین و دنیا کی سمجھ رکھنے والا آدمی, یہ یار یہ کیوں اس کو کیا ہو گیا, یہ ایسا چیختا ہے, چلاتا ہے, بحث کرتا ہے, وہ کیوں وہ غالب آنا چاہتا ہے. اصل میں اس کی جو یہ کیفیت ہے نا, جو اس کو غصہ آ رہا ہے, وہ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ غالب نہیں آ پا رہا. صحیح, اس کو غالب آنا ہے, وہ اس کے لفظوں میں, اس کے مطلب میں, اس کے معنی میں خلل. اعلیٰ امام غزالی علیہ رحمان نے جو لفظ لکھا ہے نا, خلل واقع کرنا, صحیح, اس کی باتوں میں خلل واقع کرتے ہیں, اس کو مطلب کہ نیچا دکھانا ہے, اس کو گھٹیا دکھانا ہے. اور اچھا وہ اس سے ماننا نہیں ہے نا, صاحب بات ہی ہے, بیس تو وہاں کرے جا کوئی ماننے والی کوالٹی تو ماننا ہی نہیں ہو سکنے. تو یہ فیصلہ کتنی دیر میں, آپ میں اتنے اسلام بیٹھے, آپ کو کتنی دیر لگے گی فیصلہ کرنے میں کہ یہ کوئلہ ہے کہ پتھر ہے؟ بھئی پتھر اگر نارمل کالا ہوگا تو دھونے سے چلو دھل جائے گا, کوئلہ تو کبھی دھلتا ہی نہیں ہے. بے وقوف ہے جو کوئلہ دھونے بیٹھا ہے. کبھی کوئلہ سفید ہو سکتا ہے, کبھی کوئلے کا کالا پن اتر سکتا ہے. تو یہ ڈیسیجن میں نہیں کہتا بدگمانی, اس کو میرے اس بیان کو بدگمانی کی طرف یا مطلب کہ کوئی اس طرح کی طرف مت لے کے جائے گا. سب الگ الگ, ہر چیز اپنی جہت پر رکھی جائے, اپنی جگہ پہ رکھی جائے گی تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں یہاں بدگمانی کی طرف آپ کو لے کے نہیں جا رہا ہوں. ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے, ڈاکٹر بھی تو فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ یار بظاہر امید نہیں ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک مطلب اندازہ ہو جاتا ہے. چند ایک کتابوں میں ابتدائی درجوں میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ سمجھانا اس کو جو نہ سمجھے یہ بیوقوفی کی علامت ہے. یعنی جب پتہ چل جائے گا یار یہ سمجھنے والا تو ہے نہیں, اب وہاں ٹائم کھوٹا کرنے کا کیا فائدہ یار, آدمی پھر آگے بڑھے. بڑی پیاری بات کی کہ بات بھکاری کو تجربہ ہو جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ روڈ پہ پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے نا, یہ بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ کسی کے پاس 2 سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کے پاس 2 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کی بھی جو ہے نا وہ روز مرہ کے بھیک مانگنے کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ یوں دیکھ رہا ہے, ایسا کرے گا, یا لگتا ہے دے دے گا. بچے گاڑی میں ہوں گے تو تیرے بچے کا واسطہ اس کا واسطہ یوں کر لیں گے. تو یہ بھکاریوں کو بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ دے گا کہ نہیں دے گا. کوئی سگنل 2 منٹ کا ہے, 2 منٹ کے اندر اس کو اپنی پیدا کرنی ہے, یہ ایک ہی کے بعد ٹائم لگا دے گا تو باقی نکل جائیں گے. تو جب بھکاری کو بھیک مانگنے کا تجربہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک تجربہ تو تجربہ ہوتا ہے نا یار. تجربہ ہوتا ہے. آپ کو بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے اس بارے میں, خاص طور پر آپ چونکہ دعوت اسلامی کے شورا کے نگران ہیں, مینجمنٹ کے ایک ہیڈ ہیں آپ, اور ایک ماشاءاللہ طویل عرصے سے یہ تجربات آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کے سامنے بھی ایسے کئی مسائل, بعض اوقات ایسے جہالت کے انداز اور بعض کچھ نہ کچھ خرابیاں, ظاہر ہے ہر تحریک اونچ نیچ کے ساتھ چلتی ہے, تو کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہوں گے کہ آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا, کبھی کسی کے ایکٹ پر, کبھی کسی کے عمل پر, بات پر کوئی شکایت, کچھ نہ کچھ آتا ہے. آپ پھر اس وقت کیسے ڈیل کرتے ہیں جب بہت زیادہ آپ کے لیے کوئی ہارش ٹائم ہوتا ہے؟ کئی صورتیں ہوتی ہیں اشفاق بھائی. بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جو اس وقت ہم سے نہیں ہونی چاہیے تھی, مگر ظاہر بشری تقاضے ہیں, انسان ہیں اور ہم تو ویسے ہی خطائیں کرتے رہتے ہیں, تو ہو جاتا ہے. اور بعد میں بہت احساس ہوتا ہے کہ یار اپنے کو نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا. چلو اس بیچارے کو نہیں پتا تھا نہ تھا, پھر بعد میں کیا, اللہ کی رحمت ہے. اب سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جائے, یہ غصہ کس کو نہیں آتا, صحیح غصہ آ جاتا ہے. تو حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا نفاذ نہ ہو, برا لگے تو اس کا اظہار نہ ہو. صحیح. لیکن انسان ہے,
اظہار نہیں ہوگا لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے, آپ کو خوشی ہوئی ہے, مسرت ہے. چہرہ ہے نا اشفاق بھائی, چہرہ یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں دل کا ترجمان ہے. آپ کے قلب میں غم ہوگا نا تو آپ کے چہرے سے اداسی. دل کس نے دیکھا ہے؟ صحیح. چہرے پر تو غم نہیں ہوتا نا, غم تو دل میں ہوگا نا. صحیح ہے. آپ کے دل میں غم ہے نا تو چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. اسکرین ہے پیچھے کیا چل رہا ہے اسکرین پر آ جائے. اور آپ کے دل میں خوشی ہے نا, چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. اور اس ترجمانی کی کو اگر کوئی پریکٹیکل کرتا ہے وہ آنکھ کر لیتی ہے. آنکھ کا حساب ہے نا پورے بدن میں سب سے جدا ہے. پورے بدن میں کہیں بھی درد ہونا آنکھ اس کی غمخواری ضرور کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. زبردست. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کہ وہ رو کر 2 قطرے نکال کر اس کو احساس دلاتی ہے کہ یار میں تیرے ساتھ ہوں تو کم. ٹھیک ہے, تو آنکھ کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو چہرہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لیکن نافذ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. برداشت کرنا چاہیے, غصہ پی جانا چاہیے کہ اس میں ثواب ہے. یہ ایک ایسا گھونٹ ہے جو انسان نے جو پیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس کو رحمت ملتی ہے. یعنی غصے کا گھونٹ پی جانا تو ایسا ہوتا ہے. بقیہ یہ کہ چونکہ یہ کتابوں سے یا محض اس طرح کے سے نہیں ہوتا, آپ کو تجربہ ہوتا ہے, آپ کچھ سیکھتے ہو کسی تجربہ کی صحبت میں. یاد رکھیے گا یہ محض کتابوں سے نہیں آتی عادت ہے. اچھا. اب چونکہ ہم کہہ سکتا ہوں, میں تقریباً کلوزلی اگر میں کہوں کہ امیل سنت کے ساتھ میں اس بہت سارے میٹر میں جیسے کلوز ہوں ماشاءاللہ, اور اس وقت تو اتنی چیزیں کو انوالو ہم نہیں ہو پاتے تھے, لیکن امیل سنت کا اس وقت انوالو ہونا کیونکہ پورا ایک نظام, جی جی, تو وہ اتنا مطلب کہ ہم نے قریب سے دیکھا ان کی قوت برداشت, سمجھنا, درگزر کرنا, کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے. یعنی MBBS کر لینے کے بعد بھی آپ کو ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس تو رہنا پڑتا ہے نا. ایون کہ آپ نے سرجری کا کورس کر لیا ہے لیکن جب تک ماہر سرجن کے ساتھ آپ آپریشن نہیں کرتے نا, آپ بغیر کسی ماہر کے ساتھ آپریشن کے پروسیجر سے گزرے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک مریض دے دیا جائے, کہا کہ آپ اس کو کاٹو, کاٹتے ہی خون نکلے, خون نکلتے طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ایک ماہر ہوتا ہے نا, ماہر کے ساتھ آپ رہتے ہیں, وہ ٹیمپریری آپ کو چلا رہا ہوتا ہے, آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپریشن تھیٹر میں ایک ماہر سرجن اپنی کلس کو چلا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر آکسیجن ایسے, یہ ایسا, بلڈ پریشر ایسا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک سرجن ایٹ اے ٹائم وہ مریض کے مرض کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے ضروری, بلڈ پریشر کی ریکوائرمنٹ, آکسیجن کی, بلڈ کی یا ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے, سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا. تو امیل سنت کے ساتھ ایک وقت گزرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کہاں پر کیا چیز نافذ کرنی ہے, کہاں کیا بولنا چاہیے, کہاں نہیں بولنا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر سب کے بیچ میں کچھ کر دیا تو اب سب کے بیچ میں معافی بھی مانگ لے. پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ ہے, اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. امیر علیہ سنت کی آپ نے بات کی. امیر علیہ سنت تو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر سے آپ کے رتبے کی بات ہوتی ہے, آپ کی شان, آپ کی تعریف ہی ہے. مدنی چینل ہو, کوئی سوشل میڈیا ہو, ہر کوئی آپ کی گن گاتا ہے. الحمدللہ گانے بھی چاہیے. تو آپ بات کر رہے ہیں عدم برداشت نہیں ہے امیر علیہ سنت میں, حلم, اب آپ کے سامنے تو آ کر بڑے بڑے جو ہے پانی ہو جاتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں اور آواز بند ہو جاتی ہے. امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی کوئی ایسی بعض اوقات سچویشنز ہوتی ہیں کہ کوئی برداشت والا معاملہ, اور جس کو ہم کہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ برداشت بھی کرنا پڑے. آپ کے سامنے تو جو دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ سب ادب سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کچھ ہوتے ہیں بحث و تکرار والا بھی معاملہ ہو جاتا ہے, زمانے سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, سامنے بھی ہوئی ہیں. اور مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے, وہ عالم تھا کہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ پتہ نہیں کیا ہوتا اس ٹائم پر, لیکن میں نے اول تاخیر اس کیفیت میں دیکھا امیل سنت خاموش رہے. یعنی وہ اتنا وہ میرے ذہن میں وہ واقعہ وہ بیان نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک محفل تھی اور ایک ایسا انداز تھا, بیان نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مجھے کوئی سخت نیند میں بھی اٹھا کر اس واقعے کے بارے میں پوچھے نا, شاید میں مینون بیان کر دوں. میں وہ میرے سامنے ایسا بالکل پیسٹنگ ہے میرے دماغ کے اندر. صحیح. اور وہ اس گھڑی نے امیل سنت کے امیج کو جو ہمارے دل میں ویسے ہی بڑا
اوپر ہے. الحمدللہ. مگر اس وقت کی نشست نے امیر سنت کے امیج کو وہاں پہنچا دے کر ٹوپی تھام کر مرشد کا رتبہ دیکھو. واہ اچھا ایسا ہوا تھا. یعنی آؤٹ تو وہ بیان نہیں کر سکتا میں. اور وہ ایسا تھا. اور مگر ادھر میں نے دیکھا امیر سنت کا حلم, آپ کی خاموش, بڑا جتنا بڑا آدمی ہوگا نا اس کا انداز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا. خالی ایسے ہی نہیں آدمی بڑا بن جاتا. صحیح بات. تو یہ چیز ہوتی ہے. وہاں یہاں تو ہے نا کہ کوئی کسی کو چپ کرا دے تو بڑا بنتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ خود چپ رہے اور بڑے بن گئے. نہیں مطلب کہ ایسی کیفیت میں جہاں پر جس کے آگے لاکھوں یوں ہیں اور اس کے آگے کوئی یوں کرے نا, اور وہاں یہ برداشت کر کر خاموشی کے ساتھ اور ایک ایسے انداز میں کہ I can't believe, ٹھیک ہے, آ جائے تو وہ کیا کہیں گے آپ. واقعی ہے نا, تو بڑا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. نفاذ کا ایک اپنا محل ہے. صحیح. اگر نفاذ بھی غیر محل پر ہو جائے نا تو نفاذ بھی اپنا اثر کھو دیتا ہے. نفاذ یعنی ایک چیز کو نافذ کرنا, امپلیمنٹ کرنا, اگر وہ بھی ٹائم پر نہ ہو نا تو وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے, وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. بات کب کرنی ہے, نفاذ کب کرنا ہے, امپلیمنٹ کب کرنا ہے, مسکرانا کب ہے. یعنی مسکراہٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو موقع محل کے حساب سے ہونے میں ہی, اور مگر یہ حکمتوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اگر سیرت کو بھی دیکھیں تو کئی مقامات پر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ وہ جو برداشت کے معاملات ہیں اور کسی نے بڑے برے انداز سے پیش آیا لیکن حضور نے اس کو اور عطا کیا, نوازا, اس کی جھولی بھی بھر دی. اور بعض تو امتحان کے لیے آتے تھے اور مسلمان ہو کر جاتے تھے. ایسی کوئی اگر واقعہ ہو تو. مشکاہ شریف کے اندر یہ میں نے روایت پڑھی تھی کہ ایک شخص یہودی عالم تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا, تو وہ وقت سے پہلے مطالبے پر آ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابھی نہیں, کیسے دوں. اس نے کہا میں لیے بغیر جاؤں گا نہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, کیا کر سکتے, ہے ہی نہیں. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کہ وہ جو مسجد نبوی شریف کا شاید واقعہ ہے, تو وہ یہیں بیٹھ گیا, جاتا ہی نہیں تھا. اچھا صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کیفیت تھوڑی تبدیل ہو رہی تھی کہ ایک ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے ناروا سلوک کیا جی, تو سرکار کا اس کے بارے میں انداز, اور صحابہ نے دیکھا کہ کسی نے سرکار کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور صحابہ کا انداز, ان دونوں میں فرق ہے. اچھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ ہند تو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے درگزر کیا, معاف فرمایا. لیکن صحابی کے بارے میں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس نے سرکار کسی کو انہوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کیا, ناروا سلوک کیا, اور صحابہ کرام نے مطلب ان کے وہ چہرہ تبدیلی نہ ہوا, ان کے اندر جذبات نہ ابھرے ہوں, عشق رسول, محبت رسول, الفت رسول, اور یہ غیرت ایمانی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. تو اس گھڑی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی. صرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو روکا نا کہ ایسا نہیں کرنا ہے, اور وہ اس کو ادھر سے نکلنا, وہ بیٹھ گیا نا, اور 5 نمازیں ہو گئی. اچھا, وہ نہیں گیا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بھی مسجد ہی میں, وہ جب وہ نہیں جانے, اس سے کہتے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے پیسے نہیں دو گے. اللہ. فجر کی نماز کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب توریت میں غالباً میں نے شہر کے بارے میں, خاتم النبیین کے بارے میں, ان کے نام کے بارے میں سب میں نے پڑھا, تو یہ تو سب میں نے پہچان لیا, لیکن یہ بھی تھا کہ ان کا حلم, برداشت, تو وہ میں کیسے کرتا سوائے اس میرے پاس یہ راستہ تھا. وہ چیک کر رہا تھا. ہاں, تو اس نے چیک کیا, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ایسے کئی واقعات ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ بڑوں کے ساتھ یہ انداز ہوتا ہے نا تو بڑے برداشت کرتے ہیں, مگر جو بڑوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں نا, صحیح ہے, ان کی اچھا ان کا حلم چیک ہو رہا ہے یا ان کی عقیدتیں چیک ہو رہی ہیں, صحیح سنبھل کے نا. ہاں, تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا سمجھنے کی ہیں, اور ہر مسلمان کو میری ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بہت گہری بات آپ نے ماشاءاللہ بند جملوں میں بیان فرما دی. کچھ کالز شامل کرتے.
محمد قندیل اتاری ضلع ضیاءکوٹ پٹیانہ سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا، آپ یہ بہت پیارا بتا رہے ہیں کہ علم اور برداشت ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم سے اگر کوئی مثلا الٹے لہجے میں بولتا ہے تو ہم نے تو اسے بتانا تو ہے نا اب کہ مثلا میں کیا ہوں یا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر ہم چپ کر گئے تو وہ سمجھے گا ڈرپوک ہے، رہ گیا نا، مثلا ہے کیا تھا، میں جیت گیا، مثلا اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھے گا، پھر اس لیے اس کو دکھانا پڑتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بالکل اس کو بتانا چاہیے کہ میں ہوں کون، میں سرکار کا سچا عاشق ہوں، کیا بات، میں سرکار کا سچا غلام ہوں، میں ہوں کون، تعارف ضرور کرانا۔ آپ جب کوئی اس طرح کرے نا تو آپ کہنا کہ میں نے سرکار کی حدیث پڑھی ہے، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ تو اصل تو یہ بتانا ہے نا، ہمیں یہ بتانا ہے کہ میں شریف ہوں، ہمیں یہ نہیں بتانا کہ میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں۔ میں صرف شریف ہوں، میں موسم نہیں ہوں جو بدلتا رہتا ہے میری عادت موسم کی طرح نہیں ہے، واہ، میری عادت میں انسانیت ہے، سبحان اللہ، اور وہ مطلب کہ وہ درگزر کرتی ہے۔ وہ ہے نا، میں چند دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہوگا شاید واقعہ، ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو بچھو ڈوب رہا تھا، تو ڈوبتے بچھو کو اس نے پکڑ لیا نا، یہ ڈوب نہ جائے نا، رحم آتا ہے، انسان تو انسان کو تو رحم آئے گا۔ تو اس سے بچھو کو جیسے پکڑا تو بچھو نے پھر اس کو کاٹا نا۔ بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے، ڈنک مارنا یہ بچھو کی فطرت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ ڈنک مارا تو اسے چھوڑ دیا نا، تکلیف اس کو، وہ پھر ڈوبنے لگا، پھر اس کو رحم آیا، پھر پکڑ لیا، بچھو ڈوب جائے گا، جیسے پکڑا بچھو نے پھر اس کو ڈنک مارا، وہ چھوڑ دیا نا، پھر ڈوبنے لگا، اس نے پھر پکڑ لیا، ڈوبنا نہیں چاہیے یار، اسے پھر اس کو ڈنک مارا۔ کسی نے کہا کہ عجیب نادان ہے، بچھو حیوان ہے، اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ حیوان ہو کے فطرت سے باز نہیں آ سکتا تو میں انسان ہو کے انسانیت سے باز کیسے آ جاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ نصیب کرے پیارے اسلامی بھائی، یقین مانے، چپ رہنے میں، برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں، ایک اپنا اجر تو اللہ جس کو جتنا چاہتا کرے، لیکن یقین مانے اس میں جو باطنی ایکسرسائز ہے نا، لوگ اپنے مسلس بناتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی روح کو مضبوط کرو۔ لوگ مسل بنانے میں لگے ہوئے، ڈمپل مار رہے ہیں تو ڈپس مار رہے ہیں، شولڈر بڑھا رہا ہے تو کوئی ونگز بڑھا رہا ہے، کوئی کیا بڑھا رہا ہے، لگی ہوئی ہے قوم۔ میں نہیں کہتا کہ بدنی ورزش کرنا یہ غلط، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے تو اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن روح کو مضبوط کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، اپنی برداشت ہی نہیں ہے۔ مولا علی کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم کا قول آپ کو یاد دلا دو کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے۔ اچھا جی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ بعض لوگ پی بھی جاتے ہیں اور نہیں کچھ امپلیمنٹ کرتے، غصہ نہیں کرتے، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں، مگر ایٹ لیسٹ وہ چپ ہو جاتے ہیں اور پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے یہ انداز جو ہے نا، یہ بھی اظہار ہے نا، قائم رہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اس میں حلم نہیں ہے، برداشت، یہ درگزر نہ ہوا نا، نہ ہوا، درگزر تو معافی، خوش اخلاقی، محبت، ستانے والے کو زیادہ پیار دے، ایسا ہے اشفاق بھائی۔ مجھے پتا ہے میں کس معاشرے میں اور کس سوسائٹی میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہے یہی اشفاق بھائی، جو کام نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ کرنے میں مزہ ہے نا، وہ سختی سے مزہ نہیں ہے اس میں۔ سختی یہ انسان کو بدنما کر دیتی ہے، نرمی انسان کو حسین بنا دیتی ہے۔ واہ واہ، نرمی میں حسن ہے، نرمی میں پیار ہے، نرمی میں کشش ہے، سبحان اللہ، سختی میں نہیں ہے۔ سخت آدمی کوئی مطلب کسی کا منظور نظر نہیں ہو سکتا، نرم آدمی ہوتا ہے یار۔ سرما ہے نا، سرما پس چکا ہے، تھا تو یہ بھی ایک وقت پتھر، پس چکا، مٹ چکا، لوگ اس کو اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اور یہ کنکر آ جائے نا نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، تو بس ہم پیس جائیں۔ سونا بھی ہے نا، جو سونا آگ میں جلنے سے گھبرائے اور ماہر اور اس کے جو کاریگر ہے اس کی ضرب سے بھاگے نا،
وہ سونا کبھی زیور نہیں بنتا. ان چیزوں کو ان سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے معاشرے میں برداشت, نرم اخلاق, درگزر, یہ انسان کو بڑا مطلب کہ مقام و منصب دیتے ہیں. بالکل. حدیث پاک یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن حین لین سہل. 3 اوصاف بڑے پیارے بیان فرمائے. مومن کم بوجھ والا ہے, بالکل ہلکا پھلکا, اور نرم ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. اس کی ایک شرح ہے پوری. اس میں خلاصہ اس کا کچھ یوں ہی ہے کہ مومن نرم مزاج کا ہوتا ہے, کہیں جاتا ہے تو بوجھ کم دیتا ہے, اور اس سے معاملہ کرنے میں کسی کو کوئی یوں سختی محسوس دقت نہیں ہے. دقت نہیں. ہم جن لوگوں میں دقت ہے نا, دقت والے لوگ ہوتے ہیں جی, اور تکلیف دینے والے لوگ ہوتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں, ستاتے ہیں. اچھا بعض ہوتے ہیں اشفاق بھائی منتقم المزاج, یہ نام ہے, یہ شخصیتوں کا نام ہے, صحیح, یہ ان کا وصف ہے, نام سے مراد وصف ہے. منتقم المزاج, یہ انتقام کو اپنے دل میں جماتے ہیں, اس کو کینہ و بغض بناتے ہیں, صحیح, پھر نفرتیں نکالتے ہیں, پھر ان کی زبان سے, ان کی آنکھوں سے, ان کے انداز سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں. منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. منہ سے کیا کہیں گے, ان کا منہ ہی ایسا نہیں ہے جو کچھ کہہ سکے بیچاروں کا. منہ عجیب, منہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بس کیا بیان کروں. تو یہ نہیں, لوگ صحیح نہیں ہوتے یہ اس طرح کے لوگ. خذ العفو, درگزر کرو, معاف کرو, درگزر کریں. یقین مانو یہ خوبصورت زندگی ہے. ادفع بالتی ہی احسن, خوبصورت زندگی ہے, یہ عالی شان زندگی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. حدود اللہ کا معاملہ بس جدا ہے. اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ کے دستے مبارک نے کسی خادم, کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کو نہیں مارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی چیز ایسی ہو جائے, کر میں خدمت کرتے تھے, خود سے ایسی کچھ ہو جائے تو میرے آقا نہ خود کچھ فرماتے نہ کسی کو مجھے فرمانے دیتے, منع فرما دیتے تھے, اس کو کچھ بھی نہ کہو. برتن ٹوٹ جائے اور کوئی جیسے کہ گھر میں کو بولے تو آپ فرماتے تھے برتن کی عمر تھی, ختم ہو گئی, وہ نہ تھا وہی جو اللہ نے چاہا. انس اس کا مظہر بن گئے. کیا بات, واہ. یہ میں چیزوں کو نہیں کہتا کہ مطلب بولنے والا کوئی ان تمام تر چیزوں کا پیکر ہے, مگر یقین مانے یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں, آپ کے گھر کو, آپ کے ادارے کو, آپ کے کردار کو اتنا مطلب کہ دل پسند بنا دیتی ہیں, دل کش بنا دیتی ہیں, اور آپ کو اتنا ہر دل عزیز بناتی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ہے یہ چیزیں بہت اچھی. ادفع بالتی احسن, کہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. لیکن یہ جو نعمت ہے نا, ادفع بالتی ہی احسن, یہ نعمت ہے. یہ ملتی کس کو نعمت؟ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, جو رتبے والے ہیں, بڑے نصیب والے, بڑے نصیب والے ہیں. یعنی یہ جو ہے نا ادفع بالتی احسن, یہ ملتی ہے نعمت صبر والوں کو. یہ نعمت نہیں ملتی مگر وہ جو صبر والے ہیں, یہ نعمت نہیں ملتی مگر وہ جو بڑے مرتبے والے ہیں. کیا بات, کیا اور نصیب کی بات ہے. مطلب حاصل کتنا اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, رزلٹ دیکھیں کتنا اچھا ادفع بالتی کا. جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. خوبصورت انداز ہے. انما المؤمنون اخوة, خوبصورت انداز ہے. آپ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, آپ نے ایک بار فرمایا تھا کسی موقع پر, نگرانی جو ہے نا وہ ناراض ہونے کے اختیارات سلب کر لیتی ہے. ہم جیسے کیا ناراض ہو کر کریں گے؟ برا لگنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ناراضگی بھی آتی ہے بھائی, بہت چیزیں ایسی جس پہ ڈیڑوشاری نہیں کرنی چاہیے. نہ میں ہوتا ہے, میں انسان ہے, کوئی مطلب گدھے جانور تھوڑی ہیں. صحیح. جھولے میں کھیلنے والے کو شیرخوار بچے تو ہے نہیں کہ کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. بچے کے منہ پہ تعریف کرو تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, روتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اس کو بولو مت لو تو وہ ہنستا رہے گا. بچہ تو بچہ ہے, اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ایک آپ اور ہم سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, فیلنگ تو ہے نا, فیلنگ ہے. تو جو فیلنگ ہے تو وہ
اپنا اثر تو دکھاتی ہے نا. لیکن جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے, آپ کو ادارہ چلانا ہے, آپ کو تنظیم کے ساتھ چلنا ہے, اب مثال کے طور پر اگر باپ ہی ناراض ہو جائے اپنے گھر کے اندر سب سے روٹ گئے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ اس کو فیل ہوگا, وہ سمجھائے گا مگر درگزر کرے گا. وہ دل میں لے کر بیٹھ جائے گا تو کیا اپنے بچوں سے بدلہ لے گا, اپنی بیوی سے بدلہ لے گا, صحیح. اپنے مطلب گھر والوں سے رشتہ داروں سے بدلہ لیتا پھرے گا؟ اب بدلہ ہی لے گا تو پھر جیے گا کب؟ صحیح. بدلہ لینا بھی کوئی صحیح جینا ہے یار. یہ مطلب کہ کیسے تنگ لباس میں اشفاق بھائی کیسے جیو گے؟ لوگ اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں مگر وہ باہر پہننے کو پہنتے, گھر میں جا کر یہ اتار کے پھینکتے ہوں گے. یار کہاں فیشن ہے, یا کہیں کا نہیں چھوڑا. تو لباس ایک لباس ہوتا ہے نا, تو یہ ہوتا ہے آدمی اتنے تنگ مزاج میں جیتا کیسے ہے مجھے نہیں پتا. پھر ڈپریشن, پھر گولیاں, پھر بیماریاں, بلڈ پریشر, موڈ خراب, پریشان رہے گا, ہر ایک کو نیگیٹو دیکھتا رہے گا, پھر خود سمجھے گا میں ہی صحیح ہوں سارے غلط ہیں. عجیب انسان ہے یہ. وہ صدقہ ودقہ دے بھائی, ایسا آدمی کوئی اللہ کا نام لے, کوئی صدقہ دو, خیرات کرو, طبیعتوں میں تبدیلی آئے گی. کوئی اللہ سے دعا کرو, یقین مانو ورنہ شوگر, بلڈ پریشر, ٹینشن, ڈپریشن, دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹھ جاؤ گے. اور یہ بہت نارمل ہو جائے یار, نارمل ہو جاؤ. ہاں, غرور, تکبر, برا لگ جانا, بات برا لگتا ہے, بات تو برا لگنا یہ بھی برا ہو جاتا ہے. بات تو برا, شیشے کا برتن نہیں ہونا چاہیے. شکوہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, برا لگے گا فوراً سنائیں گے, شکوہ کریں گے, اب بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات فون کرو, ارے بھائی, ارے بھائی سنا نا تو اپنا تو نکل گیا, آپ نے بولے چل بھائی آپ کو بھائی اب یہ تو اچھا ہے, چلو اب انکمنگ آؤٹ گوئنگ کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ ارے بھائی پر کوئی 100-200 روپے تو اس کے ارے بھائی پر ہی نکل جائیں گے ہم. ارے بھائی آپ کہاں, ارے بھائی چھوڑو نہیں, کوئی دوسری کام کی بات کر لو یار. تو یہ ہوتا ہے. تو ایسا بعض وقت فون بھی ہو جائے گا نا, بولے یار ارے بھائی کا فون ہے, یہ تو دل میں آئے گا. تو نہیں یار, خوبصورت بات, خوبصورت انداز, خوبصورت آپ کی شخصیت خوبصورت ہو جائے گی یار. اچھا, اساتذہ جو ہیں یہ بھی نگران ہوتے ہیں, نگران کہلائے جا سکتے ہیں یہ بھی اپنے کلاس کے یا ناظمین ادارے کے, کیونکہ اگر نگران ہے تو پھر وہی انداز اختیار کرنے چاہیے نا جو آپ بتا رہے ہیں. نگران سے بڑھ کر میں کہتا ہوں استاد ہے, ہر کوئی نگران کو کہ ہر انداز کو فالو نہیں کرتا, شاگرد تو استاد کے انداز کو فالو کرتا ہے. پھر انہیں زیادہ حسن اخلاق کا پیغام. ہم نے یہ مدری مشورہ ہو رہا تھا ہمارے ہاں, جو حسن قرات کا جو کورس ہوتا ہے, تو میری حاضری تھی تو ایک اسلام میں نے قرات سنائی, تو مجھے پتا تھا کہ ان کے استاد صاحب کون ہیں. تو میں کہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں سب کا ایک ہی انداز ہوگا. میں سب سے تھوڑا سنتا رہا, سب کا ایک ہی لہجہ, ایک ہی انداز. میں نے کہا یہ ایک استاد کی وجہ سے, وہ استاد نے جس انداز سے پڑھایا سکھایا صحیح ہے, وہی بنتا ہے. تو استاد کی بندہ نقل کرتا ہے, تو جس کی نقل کی جاتی ہے نا اس کو تو بہت عقل بھی چاہیے اور اس کو بہت اصل چاہیے. وہ جتنی اصل ہوگا اور جتنا اس کے اندر عقل ہوگی نا, اور عادتوں میں جتنی اصلی پن ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر اس کے شاگردوں پر, اس کے خود ادارے پر پڑتا ہے. میں کہتا ہوں حضور آپ کو جہاں جینے کا مزہ آ رہا ہوگا, سب کو آپ مدینہ اچھا لے کے چل رہے ہوگے نا, تو یار اس میں آپ کے لیے بہت آسانی ہے. ورنہ تو انسان بچے سے بھی تکلیف میں آ جاتا ہے. چھوٹا بچہ چیختا چلاتا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اب وہ چیخا چلائے گا نہیں تو پھر آپ کو چیخا تو نہیں چلاؤ گے. صحیح. چھوٹا بچہ 1.5-2 سال کا 3 سال کا گھر میں ہوگا تو اس کی بھی چیخو پکار بازوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, تو وہ بچہ ہے نا کیا کرے گا. تو یہ نظام چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, ماشاءاللہ. کالز کی طرف چلتے ہیں, کال دیجیے. فرمان اختاری کھانے وال 6 سے بات کرو. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمارے اندر قوت برداشت کا مادہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بہت خوبصورت مطالعہ, آپ کے بالخصوص اس طرح کے واقعات, اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ایسے واقعات, اولیاء کرام کے ایسے واقعات پڑھیں, اور اس کے جو بہترین و مثبت نتائج ملتے ہیں وہ پڑھیں. درگزر اور معافی کے فضائل, یہ حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کی کتاب مکارم اخلاق کا ترجمہ ہے, وہ پڑھیں. فضائل پر نظر رکھیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھیں, اور یہ دیکھیں گے ہم تو دن رات بھولیں غلطیاں گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ بھی تو ہم سے درگزر فرماتا ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ تو ہمیں معاف کر.
اللہ تو ہماری فوراً گرفت نہیں فرماتا, وہ تو قادر ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا, تو آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. پھر بزرگوں کی سیرت دیکھیں, پڑھیں, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگلی کال. ڈاکٹر کاشف بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے. سوال نہیں ہے میرا, لیکن میں بس خراج عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور بہت زیادہ اچھا پروگرام ہے اور بہت زیادہ دینی معلومات ملتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنے میں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بہت اچھا چینل ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کا جزائے خیر دے اور حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے, ماشاءاللہ. ایک تعداد ہے جو مدنی چینل سے بڑی محبت کرتی ہے آپ کی وجہ سے, امیر علیہ سنت کی وجہ سے, اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر, ایسی اچھی کالز دیکھ کر, مدنی چینل کے ساتھ کوئی کسی طرح سے کوئی تعاون کرنا چاہے کسی بھی طرح, تو کیا تعاون کر سکتا ہے؟ کچھ تعاون کی صورتیں بتا دیں. دکھاتا رہے, بس دیکھتا رہے, دکھاتا رہے, دیکھتا رہے, دکھاتا رہے, دیکھتا رہے, دکھاتا رہے. دکھاتے رہے سے کیا مراد؟ اور روزانہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ کا ذہن بناتا رہے گا کہ اس کے گھر میں مدنی چینل نہیں چلتا تو شروع کر دے. یہ بہت بڑی مدد ہے کسی بھی اسلامی بھائی کی مدنی چینل دعوت اسلامی کے ساتھ, کہ ہر گھر میں گویا کہ اس کے ہر جان پہچان والے کے ساتھ اس کا ہو کہ یار یہ مدنی چینل کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے. ان کے موبائل فون میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دے, صحیح, تو وہ انگلش میں, اردو میں, بنگلہ میں, جس زبان میں چاہے وہ دیکھ سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی بڑی مدد ہے, مین مدد ہے, مین مدد. اصل تو مدنی چینل کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں. اگر وہ دکھائی رہا ہے اور دکھا رہا ہے تو ہمارا مقصد تو پورا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اتنا سا تعاون تو سبھی کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے گھروں میں مدنی چینل آن کروائیں. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا محمد اکبر اطاری مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کے بیان کی برکت سے میرے بھائی سے میری لڑائی ہوئی تھی, تو آپ کے بیان کی برکت سے میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے, اور الحمدللہ اس کا جوابی کال بھی آئی ہے کہ میں نے آپ کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے معاف کر دیا. ایسا آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, اور آپ کے سب اراکین شورا, نگران شورا اور امیر علیہ سنت کی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دے. اور واقعی سعادت مند لوگ, سلیم الفطرت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مبارک ہو آپ کو, بہت خوشی بھی, اچھا لگا. اور آپ کے بھائی کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے پہل کی اور آپ نے ہاتھ کھولا اور وہ گلے لگ گیا. ماشاءاللہ. دونوں کو مبارک ہو. اللہ نظر بد سے بچے, محبت سلامت. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سلسلہ رحمت للعالمین میں امیر اہل سنت کی تربیت کے مدنی پھول نگران شورا بیان فرما رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مستفید ہو رہے. تو میرا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں. تو ایک استاد کو جو دنیاوی تعلیم دے رہا ہے, اس حوالے سے دین کے متعلق بچوں کی کس انداز سے تربیت کی جائے, اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان استاذ, ایک مسلمان ٹیچر, ایک عاشق رسول ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ سمجھاتا رہے. کوئی ایگزامپل دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, اب فوراً بتائیں دیکھیں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس معاملے میں یہ کردار ہے. دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. معلومات صحیح ہونی چاہیے, غلط معلومات نہیں ہونی چاہیے, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاصہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بڑی ایتھنٹیکیٹ بات. اور نارملی آپ جب بھی کوئی لیکچر دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو پیچھے اس کی تیاری کرتے ہیں کہ آج مجھے یہ پیریڈ میں پڑھانا ہے, تو اس کی پھر آپ یہ چیزیں لے کے آئیں. اسی طرح مطلب کہ اس کو آپ صحابہ کرام کی سیرتوں کو کوٹ کریں, اولیاء کرام کی سیرت کو کوٹ کریں, یہ بتاتے رہے. یقین مانیں یہ بھی اسلام اور دین کی بڑی خدمت ہے, اور آپ کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کا ذہن بنے گا. میں نے 9 اور 10 جو ہے نا وہ کیا ہے سائنس میں, سائنس میرا سبجیکٹ تھا. تو
ہم فزکس پڑھتے تھے تو ہمارے فزکس کے سر تھے، نام مجھے یاد ہے، ہمارے اشرفی سر ہوتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حیات ہے نہیں ہے، لیکن اچھے سر تھے. یہ ہم کو بات بات پر جو ہے نا اس طرح کی دینی، حالانکہ کلین شیو تھے، لیکن ہمیں بات بات پر یہ جو ہے نا یہ دینی اگزامپل دیتے تھے اور ہماری نظریاتی باتیں بتاتے تھے اسلام کی، اور بالکل جو ہمارے جو عقائد اور نظریات والی جو گفتگو ہے نا یہ اس کی اگزامپل دے دے کر نکلتے تھے، اور ایک اچھے انداز، حالانکہ فزکس پڑھا رہے ہیں اچھا مگر بتاتے وہ تھے. تو کیونکہ ایسا لگتا تھا، میرے استاد مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ایک ہی ساتھ 9-10 پڑھا ہے. اچھا. تو ہمارے استاد صاحب بھی ہمیں بتاتے تھے کہ وہ یاد ہے، مجھے کہا تھا عمران یاد ہے وہ سر، وہ اس طرح ہم کو پڑھاتے تھے. اب چونکہ اس ٹائم پر ہمارے استاد صاحب تھے نا امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی امین صاحب، یہ اس وقت بھی داڑھی والے تھے اور مذہبی تھے. کلاس ٹائم میں 9-10 کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں تو 91 میں ماحول میں آیا ہوں. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ شاید 86-87 کی ہوگی. صحیح. میں 86-87 کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. صحیح. اور میں دعوت اسلامی 91 میں آیا ہوں. تو ہمارے استاد صاحب اس وقت بھی داڑھی والے تھے اور مطلب باشرح تھے. وہ استاد صاحب جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہے. ہاں، جن سے میں نے کسی حد تک درس نظامی پڑھا ہے. تو وہ استاد صاحب نے مطلب مجھے ہمیں تو یہ ہمارے بتاتے تھے کہ یار وہ ہیں، اور بھی ہمارے ٹیچر تھے، لیکن یہ یاد رہ گئے نا، یہ یاد رہ گئے. تو اس طرح یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کوڈ کر دی ہے. اگر ہمارے استاد صاحب زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو برکت عطا فرمائے. استاد یاد رہ جاتے ہیں. یہ ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں. تو اگر آپ کسی شاگرد کو پوچھیں نا 8 سال کے بعد کہ آپ کو کون سے استاد یاد ہے، حالانکہ اس کی اس پورے ایام طالب العلمی میں وہ 40-50 ہو سکتا ہے استاد گزرے ہوں، مگر وہ آپ کو نام 5-6 کہہ لیں گے. صحیح بات. وہ ان کی انداز، ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہے نا وہ ذہن پر نقش ہو جاتی ہے. وہ نقوش چھوڑتے ہیں، ان کی باتیں نقش ہو جاتی ہیں. کوئی استاد چاہتا ہو کہ میں یاد رہوں تو کیا کرے؟ وہ اس استاد کو یاد کرے جو اس کو یاد ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے یار وہ مجھے کیوں یاد ہے. صحیح ہے. اور اس کی اور وہ خوبی جس کی وجہ سے وہ آپ کو یاد ہے، اور وہ خوبی ہو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق. صحیح. تو ان خوبیوں کو اختیار کرے گا تو آپ بھی یاد رہیں گے. زبردست. ماشاءاللہ. ٹیچرز کے حوالے سے بھی مدنی پھول مل رہے ہیں. اور آج کل ایک جو ٹیچنگ کے دوران لبرلزم بڑھتا جا رہا ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ، جس طرح آپ نے دینی بات کی، ایک اس کا بالکل ہی ضد اور بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چل رہا ہے سلسلہ. اور بعض اوقات ایلیٹ کلاس میں ہم اس کو بہت سنتے ہیں، بعض اوقات اس کی خبریں نیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ یہ لبرلزم اور اسلام کے خلاف ایک بہت ہی سلو پوائزننگ جو ہے نا وہ ان بعض اداروں میں بعض جگہوں پہ نظر آ رہی ہے. تو پیرنٹس اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا اس سے بچیں؟ یہاں والد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو کس کس سپرد کیا ہے. کیونکہ یہ ماں باپ سے اس معاملے میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو ان سے اس معاملے پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اپنی اولاد کا استاد، کیونکہ اولاد کے ہاتھ میں تو استاد بنانا ہے نہیں نا شروع میں. آپ جس کے سامنے بٹھائیں گے وہ اس کو اپنا استاد سمجھے گا. اور ماں باپ تو سمجھاتے بات مانو، سر کی بات مانو، ٹیچر کی بات مانو، استاد کی بات مانو. تو استاد ہے کون؟ اس کا انتخاب کرتے ہوئے ماں باپ نے اس سے کیا معلومات لی. ایک مسلمان باپ کو یقیناً یہ دیکھنا ہے کہ میرے اولاد کو پڑھانے والا ایک ٹیچر ایک اچھا اور مضبوط مسلمان ہے یا نہیں ہے، صحیح العقیدہ، اور ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے یا نہیں ہے، ایک صحیح معنی میں عاشق رسول ہے یا نہیں ہے. صحیح نہیں ہے تو اس کے سپرد اپنی اولاد کو نہ کرے کہ قیامت کے دن کہیں اس کا باپ نہ پھنس جائے. بہت اچھی بات کی. اگلی کال. صاحب میں نے اپنے بھائی سے فون پہ بات کی ہے، معافی مانگی ہے، اور اس کو مدنی چینل دیکھنے کی بھی جو ہے نا التجا کی ہے. یہ میرے مرشد عطار کا کرم ہے میرے اوپر، الحمدللہ عز و جل. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور میرے بھائی کو مدینہ دکھائے. آپ ایسی کالز ریسیو کرتے ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ ابھی بیان کرتے ہیں، پھر تاجر کی کال آ جاتی ہے، میں نے سود سے توبہ کر لی ہے. بعض اوقات اس طرح کی کالز آتی ہیں تو مبلغ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والے معاملات ہیں. الحمدللہ.
کہ اللہ کریم زبان سے وہ کچھ ادا کروا دیتا ہے جس سے اچھائی ظاہر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہی زبان ہے، اگر اس کی رحمت نہ ہو، اس سے وہ کچھ نکل جائے جس سے برائی ظاہر ہو، تو یہ محض رب کا شکر ادا کرنے کا ہی محل ہے، موقع ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی میری طاقت، یہی زبان ہے پھسل جاتی ہے اور کسی کا کھانا خراب کر دیتی ہے. اللہ کا شکر ہے، اور ایک فطری طور پر اس کا ایک اچھا اثر، یہ بھی ہمارے لیے موٹیویشن ہے. موٹیویشن. یہ چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. جب آپ مطلب کہ جب ایک دکان کھولتے ہیں تو ایک شخص آپ کی چیز کی تعریف کر کے جاتا ہے تو وہ بھی تو اچھا لگ ہی رہا ہوتا ہے. لوگ دیکھ کر جاتے ہیں وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، دکان پر رش ہے اور لوگ بولے ہیں بہت اچھی چیزیں رکھی ہیں، تبھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن چیز بکتی ہے نا تو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار چلو سامان بک رہا ہے. تو یہ سمجھو کہ سودا گویا کی طرح سے بکتا ہے کہ یہ ہے. ماشاءاللہ. تو پھر اچھا، پھر یہ ایک ایسی دکانداری ہے کہ جس میں بکے کہ نہ بکے، مطلب یہ چیز ہو یا نہ ہو، ثواب تو ہے، ثواب اپنی جگہ پر اللہ دے، وہ اس کی رحمت ہے. صحیح بات. وہ اخلاص پر مبنی ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کی رحمت سے ثواب پائیں گے. اور اگر ہمارا بیٹھنا خدا نہ خاصہ ریاکاری کے لیے ہے یا ہمارا بیٹھنا حب جا کے لیے ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا بیٹھنا کس کے لیے، دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے کہ میں مخلص ہوں یا میں حب جا سے بچا ہوا ہوں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاص اور یہ چیزیں تو کہاں پائی جاتی ہیں، تو وہ الگ ٹاپک ہی ہے. تو بس اللہ اپنی رحمت سے قبول کرے، ہماری خطائیں معاف کریں، اور جو کچھ یہ اچھائی ظاہر ہوتی ہے اللہ کریم اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنائے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کو تو ایسی مطلب ہو جائے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ دیکھائیں یار. آمین. مدینہ ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ تو بڑی پیاری دعائیں بھی آپ کو مل رہی ہیں. مت ہے نا فون کرنا پھر بھائی کا یوں سامنے سے بھائی نے کیا رپلائی دیا یہ انہوں نے خاص طور پر نہیں بیان کیا، ہو سکتا ہے واللہ علم کیا ہو، یوں خوش لگ رہے تھے جیسے اگر نہیں سامنے سے کوئی شاید خاص رپلائی آیا تو ہو سکتا ہے کہ بیچارے ابھی پہلی ضرب ہے نا. یہ ضرب اچھی یاد دلایا آپ نے. اچھا، یہاں پر یہ بھی ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ عمران بھائی نے سمجھایا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے سمجھایا تو بھائی مان گئے، یہی جھگڑا میں 2 سال سے سلجھا رہا ہوں، اس کو 10 بار سمجھایا مانتا ہی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے والد نے، ہو سکتا ہے کسی اور بھائی نے 2 بھائیوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہو. اب وہ جو مان گئے، صلح تو ہو گئی، مگر جو پچھلے سمجھانے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل میں بات آتی ہے، دیکھا میری بات پہ نہیں اس کو کرنا تھا، فلاں نے سمجھایا تو مان گیا. تو اب وہ سمجھانے والوں کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا یہ ضرور نہیں کہ وہ سمجھانے والے غلط تھے، ہوتا ہے مطلب کس ڈاکٹر کے ذریعے کس کے ہاتھ میں کس کو شفا مل جائے کیا پتا. صحیح ہے. اگر جس کے ذریعے شفا نہ ملی ہو تو وہ اس کو یہ نہیں کہتے وہ ڈاکٹر نہیں تھا. صحیح ہے. خاص ولی اتاری بہاولپور پنجاب سے حاجی صاحب، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے الحمدللہ. حاجی صاحب آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس طرح آپ ہر وقت امیر اہل سنت سے محبت کا اظہار مرشد کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ فرما دیں کہ ہم بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس طرح گیت گاتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو مرشد کے ساتھ بار بار چل مدینے کی سعادت نصیب فرمائے. میرے والدین بہن بھائیوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ مرشد تو کر رہے ہیں، آپ نے تو کال بھی کی تو مرشد پہ کی، پیر کی، تو آپ تو کسی سے بات بھی کرو تو پیر کا تذکرہ کر رہے ہو. ماشاءاللہ. تو اب یہ بھی تو نعمت ہے کہ نہیں ہے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. پھر بھی نسخہ تو بتا دیں، یہ تو ہے نا آپ کو ماشاءاللہ. محبت کا کیا نسخہ عرض کروں؟ محبت کا نسخہ محبت تو خود محبت ہے. اب جتنی محبت ہوتی رہے گی اتنا ذکر آپ کا بڑھتا رہے گا. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر بھی کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت للعالمین.